الحمد لله الأحد وثناء لرب الصمد والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد الذي سمي في الأرض بمحمد ونودي في السماء أذن مني يا أحمد وعلى آله وأصحابه على الأبد لا سيما ابنه الكريم الغوث الأعظم الجيلاني سيد الفرد والوتد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والذاکرین والحمد للہ رب العالمین. عقیدت محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک ہدیہ پیش فرمائیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام عشق محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے گئے: وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے. نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے. اور اس کلام میں امام اہل سنت نے واقعہ معراج کی جو منظر کشی کی ہے، اگر کوئی اس پوری نعت کو محبت کے ساتھ اگر پڑھ لے تو پتہ چلے گا کتنی احادیث اور قرآن کی کتنی آیات کا مفہوم اس کی ذہن نشی ہو جائے گا. امام اہل سنت اتنا پیارا کلام اور شب معراج کی وہ منظر کشی کی گئے. فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے. اور فرماتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا. کیا فرماتے ہیں؟ جب حضور تشریف لے گئے، دلہا بنے شب معراج کے، تو وہ چمکتا اور وہ خوبصورت چہرہ امام اہل سنت فرماتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کے خیرات مانگتے تھے. کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کے خیرات مانگتے تھے. اور امام اہل سنت فرماتے گے وہی تو اب تک چھلک رہا گے، وہی تو جوبن ٹپک رہا گے، وہی صدقہ اب تک بڑھ رہا گے، وہی روشنی دنیا میں پھیلی گے. فرماتی وہی تو اب تک چھلک رہا گے، وہی تو جوبن ٹپک رہا گے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. اور امام عشق و محبت نے اس کلام پاک میں بہت سارے اشعار لکھے گئے. اور مجھے جو آج بیان کرنا ہے کہ اگر یہی نعت کے اگر اشعار پڑھتا رہا تو وقت ختم ہو جائے گا. شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام. ایک مرتبہ درود پاک پیش فرما لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے
پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، بے شمار معجزات عطا فرمائے، اور اتنے معجزات کہ اس سے قبل کسی کو اتنے معجزات نہیں ملے۔ ایک شاعر فرماتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزا داری آنچے خبا ہما دارن تو تنہا داری۔ فرماتے کہ حضرت یوسف کو حسن ملا، ان کو جو معجزات ملے، حضرت موسیٰ کو جو معجزہ ملا، حضرت عیسیٰ کو جو معجزہ ملا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء کرام آئے ان کو جتنے بھی معجزات ملے گے، شاعر کہتا ہے وہ سارے کے سارے معجزات اللہ نے تنہا محمد رسول اللہ کو عطا فرما دیے گے۔ آنچے خبا ہما دارن تو تنہا داری، وہ سارے معجزات اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ معراج کی رات کا معجزہ ہے، معراج کی رات کا معجزہ۔ اور یہ ایسا معجزہ ہے اور یہ ایسے حضور کی شان ہے کہ خود اللہ نے واقعہ معراج کو قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا، قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ آج قرآن کی روشنی میں شب معراج سنیں کہ شب معراج، معراج کی رات کتنی مقدس رات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسے فضائل اور کیسے شان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، پاک ہے وہ ذات۔ اس آیت کریمہ کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ لفظ سبحان سے، سبحان سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی۔ آخر جب واقعہ معراج بیان ہوا اور قرآن میں جب شب معراج کے واقعے کو بیان کیا گیا تو اس کی ابتدا اللہ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی، لفظ سبحان سے شروع کیا۔ لفظ سبحان سے کیوں؟ اللہ کے دیگر بھی پاکیزہ نام کے، اللہ الذی بھی ہو سکتا تھا، غفار الذی بھی ہو سکتا تھا، ستار الذی بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ نے فرمایا سبحان، کیوں فرمایا؟ اللہ اکبر، اس لیے کہ علماء لکھتے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم و خبیر ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ یہ بھی جانتا تھا کہ رات کے مختصر سے حصے میں جو میں نے میرے محبوب کو ساری چیزوں کی سیر کرائی گے، جنت کی سیر کرائی ہے، آسمانوں پر بلایا گے، لامکان تک بلایا گے، کہا کہ یہ جو میرے محبوب کو شان عطا فرمائی یہ رات کے مختصر سے حصے میں شان عطا فرمائی گے، کہا اس واقعے کو جب حضور صحابہ کے درمیان رکھے گے تو سننے والوں میں کچھ منافقین بھی ہوں گے، کفار اور مشرکین بھی ہوں گے، تو واقعے کو غلط ثابت کر دیں گے اور کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا گے، یہ حضور جھوٹ بول لگے گے، معاذ اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ معراج کو خود بیان فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے سبحان، یہ جو معراج کرائی گئی ہے وہ کسی اور نے نہیں کرائی ہے بلکہ پروردگار نے محمد کو معراج کرائی ہے، اللہ نے معراج کرائی گے۔ اور وہ اللہ جو سبحان گے، جو کیا گے؟ سبحان گے، جو پاک ہے اس رب نے معراج کرائی گے۔ اور یاد رکھنا کفار و مشرکین وہابی دیوبندی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو خیر تم اس بات کو نہ مانو کہ حضور نہیں کر سکتے، لیکن اگر اللہ کروانا چاہے تو، اگر تمہارے قول کے مطابق اگر حضور یہ نہیں کر سکتے لیکن اگر اللہ کرانا چاہے تو کرا سکتا ہے کہ نہیں کرا سکتا؟ تو خود رب فرماتے سبحان۔ اگر تم یہ نہیں مان سکتے کہ محبوب نہیں کر سکتے، لیکن یہ تو مان لو کہ محبوب کو پروردگار نے سیر کرائی ہے، سبحان، محبوب کو پروردگار نے سیر کرائی ہے، سبحان الذی، اللہ نے سبحان سے ارشاد فرمائی۔ اور یہ سبحان ذرا دیکھیں تو اس آیت کریمہ کی ابتدا لفظ سبحان سے، آپ غور فرمائیے، یہاں پر صوفیہ نے ایک بڑا سا نقطہ لکھا ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے گے واقعہ معراج اتنا خوبصورت واقعہ ہے جس کو بیان اور ارشاد فرمانے سے پہلے خود کائنات کو بنانے والا رب سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ اس واقعے کو ارشاد فرمانے سے پہلے رب سبحان اللہ کہہ رہا ہے، تو پھر جو
اللہ کا بندہ ہو، اللہ کے بندے ہو، حضور کے امتی ہو، وہ اس واقعے کو سنے کہ اگر سبحان اللہ نہ بولے تو وہ کیسے عاشق ہے؟ کہے پیار سے سبحان اللہ، زور سے بولے سبحان اللہ۔ یاد رکھنا، واقعہ معراج کو سن کر، واقعہ معراج کو پڑھ کر سبحان اللہ کہنا کسی اور کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ خود پروردگار کی سنت ہے، خود رب قدیر کی سنت ہے۔ سبحان الذی اسرا، اللہ نے فرمایا سبحان۔ یہاں پر مفسرین نے، محدثین نے، ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ نبی کے علیہ السلام سے ہوئی، جو جد امجد ہے آپ کے۔ حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی شب معراج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے گئے۔ اتنے میں حضرت ابراہیم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب رب کا دیدار کر کے جب زمین پر واپس تشریف لے جائیں تو میرا سلام اپنی امت کو پیش کر دینا۔ کس کا سلام؟ نبی سلام کر رہے گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب جاؤ زمین پر تو اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ گویا کہ حضرت ابراہیم جو نبی گئے وہ امت کو سلام کر رہے گے، تو نبی ہو کے جب امت کو سلام کر سکتے گے تو امتی ہو کے نبی کو سلام نہیں کر سکتے گے۔ لوگ کہتے ہیں سلام نہ پڑھو، سلام نہ پڑھو، کھڑے ہو کے سلام پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو کہا جب نبی امت کو سلام بھیج رہے گے تو امت ہو کے نبی کو سلام نہیں بھیج سکتی گے۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار بریلی میں شاہ فرماتے گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم کی نائب پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار غرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ اور امام اہل سنت کی ذات تو دیکھے، اگر کہا تجھے لاکھوں سلام پڑھنے سے اگر شرم آتی ہے تو بریلی میں بیٹھ کے میں یہ بھی پڑھوں گا، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ یہ امام اہل سنت۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا سلام پیش کر دینا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے رسول، سلام بھی پیش کرنا، ساتھ میں اپنی امت کو پیغام بھی دے دینا۔ پیغام کون بھجوا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم کا پیغام بھی دے دینا۔ کہا کہ پیغام کیا ہے؟ کہا کہ پیغام یہ ہے اپنی امت سے کہنا، اپنی امت سے کہنا کہ جنت کے اندر درخت لگا لیا کرو۔ کیا کہا؟ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں، کہا کہ امت کو یہ پیغام دے دینا میری طرف سے، یہ پیغام ابراہیمی ہے۔ کہا پیغام دے دینا کہ وہ جنت میں درخت لگا لیا کرے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام، میری امت مجھ سے پوچھے گی ہم جنت میں کیسے جائے، کس کا درخت لگائے، کیا درخت لگائے؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم کہتے کہ یا رسول اللہ اپنے امت سے کہہ دینا وہ جہاں کہیں بھی ہو سبحان اللہ کہتے رہے، وہ جتنی بار سبحان اللہ کہتے رہیں گے جنت میں ان کے نام کا درخت لگا دیا جائے گا، جنت میں درخت لگا دیا جائے گا۔ یہ وہ سبحان الذی اسرا، اس لفظ سے واقعہ معراج شروع ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ نے معراج کرائی جو پاک ہے، اور سبحان وہ ذات ہو جس میں کوئی عیب نہ ہو، سبحان وہ ذات جس میں ذرہ برابر بھی عیب نہ ہو، نقص نہ ہو، اس رب نے معراج کرائی سبحان الذی۔ اور اس کے بعد پھر کیا آگے؟ اسرا، سیر کرائی۔ کیا کرائی؟ صرف قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں، لوگ تو آج اپنے عقائد کو، اپنے ایمان کو سلامت رکھے، لٹیرے گم رہے۔ اس لیے امام اہل سنت نے فرمایا تھا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی گئے، سونے والوں جاگتے رہی اور چوروں کی رکھوالی گئے۔ امام اہل سنت نے اسی لیے فرمایا تھا کہ لوگ تمہارے ایمان، تمہارے عقیدوں کو ایسے لوٹ لیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا تمہیں، اور ایسا میٹھا میٹھا شہد دے کے تمہارے ایمان کو برباد کریں گے، تمہارے عقائد کو برباد کریں گے۔ اس لیے اپنا ایمان، اپنا عقیدہ سلامت رکھنا۔ لوگ واقعہ معراج کو غلط ثابت کرنے پر تو لے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ ابو جہل کی نسل کر رہی ہے،
کون کر رہا ہے؟ ابو جہل کی نسل کر رہی ہے سارے کام. جو وہابی، دیوبندی، خارجی، رافضی، شیعہ بن کے گھوم رہے گے، وہ ایسے معجزات اور ایسی پاکیزہ باتوں کا انکار کر رہے ہیں. لیکن قرآن سنے، اگر کوئی قرآن کے ایک لفظ کا بھی انکار کر دے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور یہ قرآن سے میں بیان کرنے لگا ہوں. اللہ نے اپنے نبی کو معراج کرائی، اپنے محبوب کو معراج کرائی. اسرام، اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کرائی. کیا کرائی؟ بولو زور سے. سیر کرائی. سیر کرنا اور سفر کرنا دونوں میں فرق ہے. ایک ہوتا ہے سیر کرنا اور ایک ہوتا ہے سفر کرنا. سفر اور سیر میں فرق ہوتا ہے. سفر کا مطلب یہ ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی مسافر اور سفر کرنا چاہے تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں. اب راستے میں کیا چیزیں ہیں، کیا نعمتیں ہیں، کیا خوبیاں ہیں، وہ کچھ دیکھنا اس کا مطلب نہیں ہے. اس کی نیت یہ ہے کہ میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں. لیکن سیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راستے میں جو آئے وہ دیکھا جائے. راستے میں جو آئے وہ دیکھا جائے، جو خوبصورتی ہو، جو چیزیں ہو، جو نعمتیں، سب کو دیکھتے دیکھتے چلا جائے، وہ سیر گئے. آپ ذرا سنیں، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا، اللہ نے اپنے محبوب کو، اپنے بندے کو سیر کرائی. اور کیسی سیر کرائی؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اقصی سے ساتوں آسمانوں کی، ساتوں آسمانوں سے سدرۃ المنتہا، عرش اعظم کی، لامکا کی سیر کرائی. اور گویا کہ قرآن بتاتا یہ نبی کی سیر گئے، سیر سفر نہیں گئے، یہ سیر گئے. سیر کا یہ عالم ہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک چلے جائے، وہاں سے ساتوں آسمانوں پر چلے جائے، وہاں سے سدرۃ المنتہا عرش اعظم پر پہنچ جائے، وہاں سے جو ہے لامکان تک پہنچ جائے. یہ نبی کی سیر ہے. جب سیر کا یہ عالم ہے تو نبی کے سفر کا عالم کیا ہوگا؟ جب سیر اتنی تیز ہے، سیر کا یہ عالم ہے تو سفر کا عالم کیا ہوگا؟ تو آج کل لوگ کہتے ہیں تم حضور کو یہاں رہ کے پکارتے ہو، حضور کیسے مدد کے لیے آ سکتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں لوگ؟ تم حضور کو یہاں رہ کے پکارتے ہو، حضور تو مدینہ میں آرام کر رہے گے، تم یہاں حضور کو پکارو گے، حضور کیسے مدد کے لیے آ سکتے ہیں؟ تو ہم انہیں جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں یاد رکھو شب معراج جو رات کے مختصر سے حصے میں لامکان تک سیر کر کے جا سکتے ہیں. لیکن جب امتی نبی کو پکارے تو نبی سیر نہیں کرتے بلکہ سفر کر کے امتی کے پاس پہنچ جایا کرتے ہیں. جب سیر اتنی تیز ہے تو سفر کتنا تیز ہوگا؟ تو اللہ نے اپنے بندے کو سیر کرائی، ساری چیزیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جتنا ہے سب کچھ دیکھا. مسجد اقصی سے آسمانوں پر تشریف لے گئے، بیچ میں کیا ہے سب کچھ دیکھا. پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، جتنے آسمانوں میں کیا گئے سب کچھ دیکھا. سدرۃ المنتہا کیا ہے وہ بھی دیکھا، عرش اعظم کیا ہے وہ بھی دیکھا. اور پھر جب کسی نے کچھ نہیں دیکھا، وہ لامکان بھی میرے حضور نے دیکھا گیا، وہ لامکان بھی میرے حضور جانتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ نبی کے سیر تھے جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. کیا کرائی؟ سیر کرائی. سبحان الذی اسرا بعبدہ. اب لفظ عبد پر آئے. سبحان سنا، اسرا سنا، اب عبد سنے. سبحان الذی اسرا بعبدہ. یہاں دیکھیں کیا فرمایا گیا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا بے رسول ہی، بے نبی ہی، اپنے نبی کو، اپنے رسول کو سیر کرائے، لیکن نہیں. یہاں قرآن کہتا ہے بے عبدہ، اپنے بندے کو. کس کو کہا؟ اپنے عبد ہی. ہاں ہے ہاں وہاں، اپنے بندے کو. گویا کہ میرے حضور کی شان دیکھے. قرآن کہتا ہے، خود کائنات کو بنانے والا رب کہتا ہے میرا بندہ. پوری دنیا کہتی ہے ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کسی کو اپنا بندہ کہے نہ کہے یہ اس کی رضا ہے. لیکن میرے محبوب کی وہ ذات ہے، میرے نبی وہ نبی ہے کہ خود اللہ قرآن میں کہتا ہے بے عبدہ، یہ میرا بندہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ میرا بندہ ہے. بے عبدہ، اپنے بندے کو سیر کرائی، اپنے بندے کو سیر. اور ذرا یہ بھی تو دیکھیں، عبد جو ہے، عبد وہ کس پر بولا جاتا ہے؟ یہ تفسیر ہے، تفسیر. یہ تو اختصار کے ساتھ کر رہا ہو. اگر سارے مفسرین کو پڑھیں گے تو شاید 5-8 گھنٹہ بھی کم پڑ جائے. اب دیکھیے عبد کسے کہتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں جس کا بدن بھی ہو، بدن میں روح بھی ہو، اسے عبد کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟
آپ سے کہتے ہیں گویا کہ حضور نے جو معراج کی رات جو اپنے پروردگار کو دیکھا گے وہ خواب میں نہیں دیکھا گے بلکہ اپنے جسم کے ساتھ حضور کا اللہ کا دیدار کیا گیا، جسم کے ساتھ، جسم اور روح کے ساتھ دیدار کیا گیا۔ اور لوگ کہتے ہیں نہیں خواب میں ہو سکتا ہے، خواب میں ہوا ہوگا، خواب میں یہ سب دیکھا ہوگا، مسجد حرام سے اقصی تک آسمان لامکان یہ سب خواب میں دیکھا ہوگا۔ آپ مجھے ذرا بتائیے، عبدہی کا مطلب ہوتا ہے جو اپنے جسم اور روح کے ساتھ ہو، تو اپنے جسم اور روح کے ساتھ لامکان میں تشریف لے گئے اور پروردگار کا دیدار کیا۔ اب ذرا دیکھیں اگر خواب ہی کی بات تھی تو ذرا بڑے بڑے مفسروں کو اٹھا کے پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 بار نہیں 34 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا گیا۔ کتنی بار کیا گیا؟ 34 مرتبہ دیدار کیا گیا، اور اس میں سے 33 مرتبہ خواب میں کیا گیا اور 1 بار جسم کے ساتھ پروردگار کا دیدار کیا گیا۔ بے عابدگی جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اس کے بعد ذرا دیکھیں قرآن کہتا ہے لیلن، لیلن پر جو 2 زبر ہے نا اسے تنوین کہتے ہیں عربی میں، اور وہ تقلیل کے لیے آتی ہے، یہ الگ بحث ہے۔ وہ تنوین رات کے مختصر سے حصے میں، لیلن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ تو جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کو، کب سیر کرائی؟ بولو بولو، کب سیر کرائی؟ رات کو سیر کرائی۔ آپ مجھے بتائیے کہ آج اگر سیر کرنی ہو تو دن میں سیر کرنا پڑے، کیونکہ سیر کرتے وقت اگر ساری چیزوں کو دیکھنا آگے تو دن میں سیر کرنا پڑے گا تاکہ ہم کسی چیز کو دیکھ سکے، کسی کی خوبصورتی کو دیکھ سکے، کسی نعمت کو دیکھ سکے۔ تو جو سیر ہے وہ دن میں کی جاتی ہے، لیکن جب محبوب کی باری آئی تو رب فرماتا ہے دن میں نہیں رات کو سیر کرنی ہے، رات کو سیر کرنی گے۔ گویا کہ قرآن میں یہ جو لیلن آیا گے اس بات کی طرف اشارہ کرتا گے کہ پوری دنیا سیر کرنے کے لیے سورج کی محتاج ہے۔ اگر سورج نکلے گا، روشنی ہوگی تو ساری کائنات کو، دنیا کی چیزوں کو دیکھ سکتی ہے، لیکن محبوب کی آنکھیں، نبی کی آنکھیں، رسول کی آنکھیں اتنی پاکیزہ آنکھیں گے، ایسی نور والی آنکھیں گے کہ جیسا دن میں دیکھتی ہے ویسا رات کو بھی دیکھ لیا کرتی ہے، رات کو بھی دیکھ لیا کرتے ہیں۔ لیلن اپنے بندہ خاص کو رات میں سیر کرائی۔ اور یاد رکھنا جب محبوب اور محب کا ملاپ اگر رات میں ہو تو پھر بڑا مزہ آتا ہے، محبوب اور محب کا ملاپ اگر رات میں ہو تو بڑا مزہ آتا ہے، دن میں تو نہیں مزہ آئے گا، رات میں مزہ آتا ہے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، نہیں میرا تیرا۔ تو یہ رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر کی، لیلن رات کے مختصر سے حصے میں۔ اور پھر دیکھیں آگے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، من المسجد الحرام الی المسجد یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ قرآن میں اتنا ذکر ہے، اگر کوئی حضور کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کا اگر انکار کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا۔ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ پھر وہاں سے آسمانوں پر پھر لامکان تک جانا، یہ احادیث صحیحہ متواترہ سے ثابت ہے۔ اگر اس کا انکار کوئی کرے گا تو گمراہ اور بددین ہو جائے گا۔ لیکن یہ قرآن کہتا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد، کیوں یہ قرآن میں آیا؟ مسجد حرام سے مسجد، بولو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیوں قرآن میں آیا؟ گویا کہ سارے انبیاء حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء نے عرض کی مولا جسے تو آخر میں بھیجنے والا ہے، اے مولا جنہیں تو نے بے شمار معجزات عطا فرمائے گے، اے مولا جن کو دنیا میں مبعوث کرنے سے پہلے تو نے ہمیں خوشخبری دینے کے لیے دنیا میں بھیجا گے، اے اللہ کیا اس محبوب کا دیدار کرنے کو نہیں ملے گا؟ کیا کہا انبیاء نے؟ کیا اس محبوب کا دیدار کرنے نہیں ملے گا؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے بندو، اے انبیاء، ایک رات ایسی آئے گی دیدار بھی کرو گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع بھی تمہیں مل جائے گا، نماز پڑھنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ اور شب معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچے، اور مسجد اقصی میں حضور تشریف فرما ہوئے، وہاں حضور نے نماز بھی پڑھائی، اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھی گئی۔
حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھی گئی، اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ نے کہا تھا، مسجد اقصیٰ نے کہا تھا یا اللہ میں اتنی خوبصورت تو بن گئی، بڑے بڑے انبیاء نے میرے اندر امامت کرائی، نماز پڑھائی، لیکن اے اللہ جو تو آخرے میں بھیجنے والا ہے کیا وہ بھی مجھ میں نماز پڑھیں گے؟ یہ اللہ میں خواہش مند ہوں کہ وہ جو آخر میں نبی آنے والے ہیں، وہ جن کی تُونے تعریف قرآن میں بیان کی گئے، تورات زبور انجیل میں بیان کی گئے، اے اللہ میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ نبی بھی میرے اندر نماز پڑھے۔ تو اللہ نے فرمایا اے مسجد اقصیٰ تو بھی سن لے، ایک رات ایسی آئے گی کہ میرا محبوب تجھ میں آئے گا اور تجھ میں نماز ادا کرے گا، تجھ میں نماز ادا کرے گا۔ اس لیے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سیر کرنا قرآن مجید سے ثابت ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اللہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج، اور پھر قرآن کہتا ہے الذی بارکنا حولہ لنوریہ، اور ہم نے اس کے ارد گرد برکتوں کو رکھا گیا۔ کس کے ارد گرد؟ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتوں کو رکھا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، اب کچھ لوگ ایسے بھی کمینے بدبخت لچے لفنگ ایسے پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں کہ نہیں قبر پر نہیں جانا چاہیے، قبر کے پاس جا کے کچھ مانگنا نہیں چاہیے، جو ہے وہ قبر پر پھول نہیں چڑھانے چاہیے اور قبر والے سے نہیں مانگنا چاہیے۔ وہ ذرا قرآن سے بھی سن لے، قرآن کہتا ہے الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، قرآن کہتا ہے ہم نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتوں کو رکھا گے تاکہ ہم اپنی نشانیاں لوگوں کو بتائیں، اپنے بندوں کو بتائیں۔ اب مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہے کیا؟ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتوں کو رکھا گے۔ حالانکہ سارے لوگ ایک ہی بات جانتے ہیں کہ برکت مسجد میں ہوتی ہے کہ باہر ہوتی ہے؟ بولو بھائی، مسجد میں برکت ہوتی ہے کہ باہر ہوتی ہے؟ اگر یہی بات ثابت ہو جائے کہ بھائی باہر برکت ہی ہوتی ہے تو فجر سے لے کر عشاء تک کوئی بھی مسجد میں نہیں آئے گا، سارے لوگ باہر بیٹھے رہیں گے۔ ایسے ہر کسی کی خواہش بھی ہوتے ہے باہر بیٹھنا، آتا کون ہے مسجد میں؟ یہ صفیں خالی کی خالی رہتی ہے، جمعہ میں اندر سے لے کر باہر تک ساری صفیں پیک رہتی ہے، لیکن جیسے اثر میں آتے گئے نیت کرتے شاید کہ 2-3 صف ہوگی، لیکن آتے ہی جو ہے وہ دماغ چکرا جاتا ہے کہ جو جمعہ میں ابھی 1-2 گھنٹہ پہلے جو مسجد پیک تھی، پتہ نہیں وہ سارے نمازی کہاں غائب ہو گئے، وہ پتہ نہیں کس ملک میں چلے گئے، کس جگہ چلے گئے۔ اللہ کو بھائی یاد رکھنا مسجد میں برکتیں ہیں، اور ایسی برکتیں ہیں کہ جو مسجد میں آتا گے، جو مراد لے کے آتا گے، ابھی مسجد کی سیڑھی اتر کے گھر نہیں جاتا، اللہ اس کی مرادوں کو پوری فرما دیا کرتا گے۔ لیکن مسجد میں برکتیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے الذی بارکنا حولہ لنوریہ، مسجد کے باہر بھی برکتیں ہوتی ہیں، مسجد کے باہر بھی برکت ہے، لیکن یہ مسجد اقصیٰ کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتوں کو رکھا۔ اب مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کیا گئے؟ مفسرین لکھتے گئے، بیان کرتے گئے، مسجد اقصیٰ کے ارد گرد انبیاء کرام کے مزارات گئے۔ اللہ نے انہی مزارات کو کہا کہ ہم نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتوں کو رکھا گئے۔ اللہ بدل سمجھ میں آیا کہ مزارات کیا گئے؟ برکت والے ہوتے۔ کیا ہوتے مزارات؟ مزارات کیا ہوتے گئے؟ برکت والے ہوتے۔ گویا کہ اگر کسی ولی کے مزار پر چلے جاؤ تو برکتیں لے کر آؤ گے۔ اللہ اکبر، کسی صحابی کے مزار پر چلے جاؤ، کسی نبی کے مزار پر چلے جاؤ، برکتیں لے کر آئیں گے۔ اس لیے کہ جو اولیاء اللہ کے اور بزرگان کے جو مزار ہوتے ہیں وہاں کیا ہوتی ہے؟ برکتیں ہوا کرتی ہے۔ اس لیے مزار پر جانے سے برکتیں ملتی ہے، ناجائز نہیں جانا، حرام نہیں ہے، برکتیں ملتی ہے۔ تو الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں بتائیں، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ ہر ایک کو سنتا بھی، ہر ایک کو دیکھتا بھی ہے۔ یہ واقعہ میرا صرف قرآن کی روشنی میں، اس کے بعد حدیث ہے، اس کے بعد واقعہ، وہ تو بڑے تفصیل کے ساتھ گئے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر بیان کیا جائے گا۔ تو یہ قرآن کی تفسیر، قرآن کی یہ آیات ہمیں بتاتی ہے کہ واقعہ معراج جھوٹا نہیں، کہ واقعہ معراج، بولو واقعہ معراج سچا گئے، اور اس واقعے کی تصدیق کی
تو عبد الرحمن جو کہ صدیق اکبر بن گئے۔ یاد رکھنا یہ واقعہ معراج سچ آگے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا پیار نصیب فرمائے، اور بولنے سننے میں کوئی غلطی کو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔